اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا ربي أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن مؤمنة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وسلم. صلاة وسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ. میرے بیٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حصول برکت کے لیے، بلکہ آپ اعتکاف کی تو نیت فرما لینا، وہی تو سنت الاعتکاف احتیاطاً ہے نا. یقیناً آپ نے نیت تو کر لی ہوگی، مگر اچھا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو پھر اعتکاف کی نیت ہو جانی چاہیے. اور ویسے بھی مطلب اکثریت کا میں سمجھتا ہوں، شاید ایک بات بتا رہا ہوں، مطلب عادتاً مطلب لوگ اعتکاف کر نہیں پاتے ہے نا، بھول جاتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے نا بھول جاتے ہیں. مگر یہ کہ جب اعتکاف کی نیت ہو جاتی ہے تو بات اچھی ہو جاتی ہے نا. اب کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بولیے کیا بات ہے، جب کھانا کھاتے تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا نا. ہاں جس نے مطلب یہ کہ دعاؤں کی پریکٹس کی ہے، دعا پڑھتے رہتے ہیں، ہر مقام کی، ہر جگہ کی، سونے کی تو کھانے کی، تو کھانے کے بعد کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا، تو ان کو تو یہ دعا یاد ہے، وہ پھر عادت میں شمار ہو جاتی ہے نا. یعنی کہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر ایک نوالے میں اس نے توڑا نا تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بس یہاں لقمہ پہنچے گا، دعا ہی پوری ہو جائے گی. صحیح ہے نا. اس طرح سے مطلب یہ بتا رہا ہوں عادت ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم عطا فرمائے اور ہمیں باعمل بنائے ہے نا، باعمل بنائے. اور حصول برکت کے لیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت ایک چھوٹی سی بیان کرتا ہوں. آپ نے بارات سنی ہوگی مگر کبھی اس کی گہرائیوں میں اس پہ غور نہیں کیا ہوگا. ابھی میں کہا کون سی حدیث بیان کروں، تو پھر میرے ذہن میں آئے چلیں یہ حدیث بیان کریں گے درود پاک کے حوالے سے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، اور جب تک درود پاک پڑھتا ہے اس پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اب چاہے اس میں وہ کمی کرے یا زیادتی کرے ہے نا، کمی کر لے یا زیادہ پڑھ لے، یہ پڑھتا رہے درود پاک، یا پڑھنا کم کر دے اپنا، تو اس پر اس وقت تک رحمت کا نزول ہوتا رہے گا. تھوڑا سا نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ نکلنا چاہیے ہے نا، نکلنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے تو کیا ہوگا جی؟ نعت خواں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں نعت خواں؟ نعت خواں ہی حدیث بیان کرتے ہیں زیادہ تر. کیا کہتے ہیں نعت خواں؟ جنت میں درخت لگے گا، کیونکہ ان کو دانت سمیٹنا ہوتی ہے نا. شاعر جو ہوتا ہے نا، شاعر جیسے کہ شاعر ہوتا ہے اس کو بھی اپنی دانت سمیٹنا ہوتی ہے. کوئی شاعری میں کہوں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ 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 نا، تو دانت چاہیے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نعت خواں کو بھی چاہیے ہوتی ہے کہ سبحان اللہ اپنی حوصلہ افزائی کے لیے، یار میں نے کچھ اچھا پڑھا ہے، میں نے اچھا کچھ کہا ہے نا، تو یہ ہوتا ہے مطلب. تو اب یہ کہ وہ چلو نعت خواں تو نعت کے حوالے سے کہہ رہا ہے، مگر ہمیں تو ایک جو بات ہم نے سنی ہے اس پر ہم نے سبحان اللہ کا، ہم نے حدیث پاک سنی ہے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی سنی ہے ہم نے، پھر ہم نے سن لی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے سن لی. مگر اب اس کی گہرائیوں میں چلتے ہیں، بالکل گہرائیوں میں. بھئی رحمت کا نزول ہم پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوال ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ہم پر کیا ہوتا ہے؟
سبحان اللہ. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں آیا؟ جملے ہیں اصل میں سمجھنے والے نا. اگر رحمت کا نزول ہم پر ہوتا ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ ہم پر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں. ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں. ہمیں غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جا رہا ہے. اور نہ جانے کیا کیا رحمتوں برکتوں. اچھا انہی رحمتوں میں اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں تو قیامت تک قبر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. ہم پر رحمتوں کا نزول ہے. اب جیسے کہ وہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے نا، اگر کسی بھی عبادت میں بندہ انتقال کرتا ہے، اگر حج پہ گیا تو پورے سال حج کا ثواب ملتا رہے گا قیامت تک کا. اگر کسی نے مطلب یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اس کا دم نکل گیا تو قیامت تک نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا. کوئی بندہ جو تھا مطلب وہ روزے میں تھا، اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب وہ قیامت تک روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا رہے گا، ہے نا. اس کا یہ عمل منقطع نہیں ہوگا. اسی طرح مطلب کوئی بندہ ذکر اذکار کر رہا ہوگا، درود پاک پڑھ رہا ہوگا اور اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر تو شہیدوں میں رتبہ ہوگا اس کا. شہیدوں دیکھیں رحمت کا نزول ہو رہا ہے. کیا کیا مل رہا ہے؟ ایک چیز نہیں مل رہی ہے، ایک چیز ہمیں نہیں مل رہی، کئی چیزیں مطلب ہم کو عطا ہو رہی ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جو ہم نے روایتوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا اور جو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہم پہ جب رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو اب سوچ لیجئے اللہ 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 کیا کچھ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کہ طفیل نہ جانے ہمیں کیا کیا کچھ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، مگر انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں پتہ لگ جائے گا، روح قبض ہوتے وقت پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ پھر اللہ کی ملاقات کو چلیں گے. کہاں چلیں گے؟ اللہ کی ملاقات. کیا موت سے ڈرنا ہے یار؟ کیا خیال ہے موت سے ڈرنا ہے؟ نا، ارے اللہ کی ملاقات کو جائیں گے انشاءاللہ. تو اب اس رحمت کے اندر اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے کہ جو رحمت درود پاک کی بدولت ہم پہ برس رہی تھی، اللہ اکبر، قیامت تک درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا قیامت تک. اور جو قیامت تک درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا تو جو رحمت برس رہی ہے تو وہ بھی مسلسل رحمت برستی رہے گی، وہ بھی رحمت برستی رہے گی. تو آئیے رحمت برسائیے اپنی ذات پر. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، دیکھیے ہم مطلب جب کسی ولی کا ذکر کرتے ہیں، ان کی کرامتیں بڑی ہم لوگ بیان جب سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا نا، واقعات سنتے ہیں اور بڑی مطلب دل میں ایک گداس پیدا ہوتا ہے، ایک توجہ پیدا ہوتا ہے. میں چھوٹا سا بچپنے میں تھا تو میں کہیں درس میں بیٹھا ہوا تھا، ایسی کرامات والی بات ہے. اس وقت اتنا سمجھتے نہ بوجھتے کچھ نہیں میرے کو اس وقت، میں اپنی بات کر رہا ہوں مطلب. تو میں نے کہا یار یہ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا تھا تو ان سے کرامتوں کو ظہور ہوتا تھا. کیا ہم سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ میرے بچپن کی بات تھی مطلب، ہے نا. اب یہ کرامتیں اور یہ کرامتوں کا ظہور یہ تو ہر کوئی چاہتا ہوگا یار میرے سے بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے. کیا خیال ہے؟ صحیح نا. اور اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر چھپانا پڑ جائے گا. میری بات سمجھ گئے؟ اگر زیادہ معاملات آ گئے تو پھر چھپانا پڑ جائے گا. کیسے چھپانا پڑ جائے گا؟ ایسے چھپانا پڑ جائے گا جیسا ایک چور اپنی چوری کو چھپاتا ہے اور چوری سے انکار کرتا ہے، ایسے اپنے آپ کو چھپانا پڑے گا. اب یہ تو جب انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں نا، جب معاملات کھلتے ہیں تو وہ پھر بات بنتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہم مطلب پہلی کلاس کے طالب علم ہیں تو کیا یار بتائیے چھٹی کلاس کی جو کتابیں سمجھ میں آئیں گی؟ دوسری کلاس کی سمجھ میں آئے، چھٹی کلاس سے دور کی بات ہے. ابھی تو تالا باجا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ تالا باجا. ابھی تالا باجا ہی کلیئر نہیں کیا ہے. حقیقت بات تو یہ ہے تالا باجا وہ ہمارا کلیئر نہیں ہوا تھا. ابھی تو بہت سارا مطلب یہ کہ طریقت کے حوالے سے بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، بہت کچھ عمل کرنا باقی ہے. تب جا کے جو نا معاملات ہمارے اچھے ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے اندر خرابیاں تو بہت ہیں نا، بہت ساری خرابیاں. ہماری نگاہ خراب، ہمارا ذہن خراب، ہمارے خیالات خراب، ہمارا دل خراب. اور بس آپ دیکھیں، آپ بولو یار دل کیسے خراب ہے؟ میرا تو خراب نہیں ہے. اچھا بھی اگر کوئی دو چیزیں گزر جائے پھر دیکھیں، بے شک نگاہیں نیچی کر لیں، آپ کر لیں، مگر جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک جو کیا کہنا چاہیے، ایک اس کا ایک اثر جو دل پہ پڑتا ہے، کبھی غور کیا یہ؟ اگر نہیں پڑتا ہے تو پھر سعادت مند ہے. کیا ہے؟ سعادت مند ہے. صحیح نا. تو بہرحال پیارے محترم سمیت اب یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے واقعات، ان کے مطلب کرامتیں ہم سنتے ہیں. تو میں نے سوچا میں نے کیوں نہ یار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر گفتگو کی جائے،
کیونکہ جب اللہ والوں جو لوگ ہوتے ہیں جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بندے کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں کنجوسی نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ بولیے. کنجوسی نہیں ہوتی ان میں. اس کے برعکس عامل میں آ جائیں. عامل تعویذ گھنٹے کرنے والا ہے، وظائف کرنے والا، اور وہ کیا کہتے چلا کاٹنے والا اور زکوٰۃ دینے والا، اس کا دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے نا. بس میں ہی ہوں سب کچھ، سامنے والا کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے اس سے بڑھ کر کوئی کام کر دیا تو وہ دل کے اندر مچلتا ہے، یہ اس نے کیوں یہ کام کر دیا، یہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا، میرا نام ہونا چاہیے تھا، یہ مجھ سے ہونا چاہیے تھا. اور پتہ لگے یہ ماں بدولت نے کیا ہے. اور یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اگر میں نے بھی کیا تو پتہ بھی نہ لگے کہ میں نے کیا ہے. صحیح. اچھا، پھر ان کے اندر مطلب یہ کہ تنگی نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ تنگی نہیں ہوتی. لے لو، لینے والا تو بنو. لینے والا کوئی نہیں بنتا. وہ لو نا بھائی، دے رہے ہیں آپ کو، لو نا. ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں. لینے والے ہم لوگ نہیں ہیں. بس ہم لوگ نا صرف ایک بات ہے کہ وہ بدقسمت رسمی بیان سنتے ہیں یا رسمی بات سنتے ہیں یا رسمی بات. اگر یہ رسمی طور پر ہم باتوں کو سنتے رہیں گے، ابھی محفل تھی، یہاں بیان ہوا، بس سن لیا ہم نے، بس خلا بہت اچھا بیان ہوا، بہت ایسے تھے. اچھا بیان تو تب ہوگا کہ جب وہ دل میں جو عمل کے انداز میں اترے گا. میری بات ہے، دل کے اندر اس حالت میں اترے گا کہ اب ہم نے عمل کرنا ہے. تو یہاں جو نا سوچا کریں، جو بات یہاں سے نکلتی ہے نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نکلتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے نکلتی ہے. سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہی پیش کر رہا ہوتا ہے. اب بہت سارے ان کے ارشادات ہیں تو میں نے ٹک مار لیے. سارے تو میں نہیں بات کر سکتا آپ لوگوں سے. اگر ساروں پہ بات کروں گا تو پھر آپ کو پتہ، پھر وقت چاہیے اس کے لیے. یہاں تو میں چاہتا ہوں کہ جمعے کا وقت بھی مطلب کم سے کم لوں، مگر نہیں ہوتا. پھر بھی 4 6 صفحات جو ہے نا وہ میرے رہ جاتے ہیں. آج بھی ایسے ہوا کہ جتنی بھی میں نے کوشش کر لی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں بیان کیا تھا، ہے نا، خواجہ. تو اگر آپ نے نہیں سنا یا نہیں دیکھتے تو بھائی دیکھا کریں. کیوں ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا وہ وقت نہیں ملا؟ کیا وقت نہیں ملا؟ اگر اس کے برعکس میں صحیح بتا دوں میں آپ کو، اگر کوئی پکچر دیکھنی ہوگی تو کیسے دیکھیں گے؟ 2.5 گھنٹے وہی پکچر دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پر. اب میں کیا بتاؤں، اگر برا نہیں مانیے گا، پتہ لگ جائے گا فلاں فلم کے ویوز جو ہے نا وہ چلے گئے ملین کے اندر، اور وہ اتنی مقبول ہو گئی ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر کہ مت پوچھو. تو پتہ لگے وہ بارش بھی دیکھ رہے ہوں گے. جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے نا وہ بھی اس فلم کو دیکھ رہے ہوں گے. اس فلم میں ہے کیا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب اب یہ دل کا چور ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے. کیا ہے؟ ہتھیار ہم ہاتھ میں ہے. ہاتھ سے پکڑا یہ انگلی، یہ ہتھیار ہے اور یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جہاں اللہ رسول کا نام آتا ہے ویسے ارے یار ہٹاؤ یار، ابھی کیا، ابھی تو ہم کچھ اور دیکھنے، ہم تو گناہ کرنا چاہ رہے ہیں، نیک عمل تو نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ ہمارے اندر مطلب یہ کہ بڑی جنگ ہے جو چل رہی ہے. نفس ہمیں جو نا مطلب وہاں بہکاتا ہے، ہمیں شیطان وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم مطلب یہ ہے کہ اگر اوپر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو بھائی نیچے آ جاؤ. گفتگو تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل نیچے آ جائیں. کیونکہ یہ نشست ہے، تربیتی نشست ہے. بہت اہم باتیں کرنے والا ہوں میں آپ سے، اور چند باتیں کروں گا، ساری تو باتیں میں کروں گا نہیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارے کے سارے آ جائیں گے یہاں پر جتنے بھی ہیں اپنے مطلب. ٹھیک ہے نا. اور پھر مل کے انشاءاللہ چھٹی شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابھی پھر آواز آ رہی اوپر سے مجھے. ان کو بولیں آواز بند کریں اپنی. کوئی بھی ہو تو اس کا مطلب آپ بات کریں گے کیا؟ تو بہرحال کیا بتاتا میں؟ ہاں مطلب یہ کہ مطلب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مطلب دیکھتے ہیں. صحیح نا. پھر مجھے لوگ رپورٹ بھی دیتے ہیں، یہ تو فلاں نے بھی دیکھا ہوا ہے. مشہور لوگوں کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ تو فلاں نے بھی دیکھا ہوا، فلاں بھی دیکھتا ہے، فلاں بھی دیکھتا ہے، فلاں بھی دیکھتا ہے. تو فلاں دیکھتا تو اپن بھی دیکھ لیں، کیا حرج پڑتا ہے؟ تو ایک سہارا ملتا ہے اس طرح سے. تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے انسان کو کہ فلاں دیکھتا ہے یا فلاں کوئی مقبول شخص دیکھ لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس کو آپ دلیل بنا لیں. آپ میری بات سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو چلیں. تو میں عرض کر رہا تھا پیارے سے بھائی، جب ہم اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، جب ظاہر ہے کہ شروع وقت سے یہی رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مطلب مشائخ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے پیر کی
اپنے شیخ کی بات اس طرح سنتے تھے اور اس پہ عمل سختی کے ساتھ، فرضیت کے ساتھ اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور اگر جو اس طرح نہیں کرتا تو اس کی طریقت میں کمزوری ہے. کیا ہے؟ اس کی طریقت میں کمزوری. جب طریقت میں کمزوری ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں کہاں سے مقبول ہوگا؟ بتائیے مجھے. یہاں بعض چیزوں کو منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کرو، وہی چیز آپ کر رہے ہو. آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے مطلب اللہ سے ملنے کا ہے، یہ راستہ اللہ سے دور ہونے کا ہے، تو لہذا اس سے بچو، یہاں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. ظاہر ہے کہ ہم ایک سلسلے سے وابستہ ہیں نا، تو جن سلسلوں سے ہم وابستہ ہیں، ہم مطلب دوسرے لوگوں سے بنسبت کیونکہ ہماری روحانی تربیت ہو رہی ہے، ہماری روحانی تربیت ہو رہی ہے اور ان کی روحانی تربیت نہیں ہو رہی، تو آپ میں ان میں فرق ہے نا، آپ میں ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب وہ لوگ جب یہاں پر آتے ہیں، ایک نیا بندہ آتا ہے ایسے ماحول کے اندر، روحانی ماحول کے اندر آتا ہے نا، تو وہ اس پر بڑا اثر کرتا ہے. اور اگر جو لوگ روحانیت کو نہیں سمجھتے، بزرگوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ صرف ایک کان سے سنتے ہیں اور اوپر سے گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بس ان کو کوئی حاصل اصول کچھ بھی نہیں ہے. تو گویا کہ شاید مرنے کے بعد ولایت نہ ملے. یہی ہے نا مطلب. ایک دیکھو نا، ایک عام آدمی مرتا ہے، ایک سلسلہ والا مرے، تو اس کو زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے نا. کھانا ہے، پینا ہے، ہگنا مودنا ہے اور پھر مر جانا ہے. یہی ہے نا سب کچھ. نہ بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے محبوب کی یاد میں، تصورات مرشد میں، تصورات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم، اور پھر مطلب مشاہدات میں. کس میں؟ اس میں زندگی گزرنی چاہیے. یا تو مشاہدات کا تو آنکھیں بند کر تو اندھیرا ہی نظر آتا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیوں ہیں اندھے. کیا ہے؟ اندھے ہیں ہم لوگ. تو ابھی ہم عقل کے بھی اندھے، نگاہوں کے بھی اندھے، دل کے بھی اندھے ہیں. تو ہمیں اس ظلمت سے نکلنا ہے، یعنی ان اندھیری تاریکیوں سے ہمیں نکل کر جو ہے ایک روشن جگہ پر آنا ہے کہ جہاں پہ نورانیت ہی نظر آ رہی ہو، جہاں پہ نورانیت نظر آ رہی. اب نماز ہم سبھی پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں بعض ایسے ہوں گے جو سلسلے سے وابستہ بھی نمازوں کو ڈنڈیاں مارتے ہوں گے. ڈنڈیاں مارتے ہیں؟ ہاں حقیقت ہے، ڈنڈیاں مارتے ہیں. اب یہ مطلب آپ کر کیا رہے ہو؟ مطلب ڈنڈیاں مار رہے ہو آپ، یعنی نماز نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے بھائی. وہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی، مطلب کوئی توجہ ہی نہیں ہے. اگر نماز جاتی ہے کوئی نو ٹینشن. یار کیا ہے کی ٹینشن؟ اللہ ناراض ہوگا، ہونے دو ناراض. روحانی تباہ ہوتی ہے، ہونے دو. تو ایسے بھی ہمارے اندر لوگ، اور یہ ہر جگہ ہے. کتنے لوگ نہ جانے کتنے پیران الزام سے، جبکہ پیران الزام کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو آپ کا اپنا ہے کہ آپ خود مطلب اس راستے پہ چلنے کے لیے ابھی تک خود کو تیار نہیں کیا. ویسے تو محبت میں آگے لاؤ جی، ہمیں بیعت کر لیجئے، ہمیں مطلب سلسلوں کی برکتیں ہمارے کو مل جائیں. تو بھائی اسی نیت سے آپ نے جب بیعت لی ہے تو پھر آپ اس سے کما حق کو فائدہ اٹھاؤ نا. وہاں سے ملنے میں تو کوئی کنجوسی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے. لوٹو لوٹو. چور تھوڑی کہلاؤ گے، سعادت مند کہلاؤ گے، سعادت مند کہلاؤ گے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سمجھ، نماز تو ہر ایک کو پڑھنا ہے. اب نماز کے بارے میں جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے وہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، مگر اللہ والے جو بات کہتے ہیں نا وہ بڑی گہرائیوں سے کہتے ہیں اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے. کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ نماز مومن کی معراج ہے. کیا ہے نماز؟ مومن کی، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. یہ ہے سمجھنے والی بات. نماز کیا ہے؟ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے. اللہ اللہ. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے راز کہتا ہے.
اور نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق اس طرح ادا کریں کہ اس میں کوئی خیانت پیدا نہ ہو. اب بتائیں، نہ نماز میں خشوع ہے نہ خضوع ہے. نماز مومن کی معراج ہے. کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج. کیا بات ہے یار، مومن کی معراج ہے. کیا ہمیں وہ معراج ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، کوتاہی ہے، طریقت کی کوتاہی ہے. کس کی کوتاہی ہے؟ طریقت کی کوتاہی ہے، شریعت کی کوتاہی ہے. آیا ان تمام شرائط سے اور ان تمام روحانی معمولات میں رہ کر ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ تو پتہ یہ لگا پیارے اسلام بھائیوں کہ یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جب انہوں نے نمازوں کی حقیقی لذت کو جب پایا نا، تو انہوں نے کہا کہ اب تک جتنی نمازیں پڑھی تھی نا وہ سب بیکار تھی، اور انہوں نے اس کی قضا کرنا شروع کر دی. قضا عمری میں لیا اس کو، جبکہ وہ ادا کر چکے ہیں. کہا کہ نہیں وہ نماز ہی نہیں ہے. تو وہ نمازوں کو دہرانے لگے اور اس کی قضا کرنے لگے، وہ نماز ہی نہیں ہوئی. یہ اولیاء کرام کا ذہن. یعنی آپ دیکھیں کہ نماز سے پتہ یہ لگتا ہے کہ نماز میں جو ہیں وہ مشاہدات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ مشاہدات ہوتے ہیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم تو جب اللہ اکبر، اوہ یہ دری کیسی بنی ہوئی ہے، اوف اچھا 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 اس میں یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، ابے یار یہ دیکھو کیسا مسلح بچھا دیا، اس میں تو کتا بلی کی بھی تصویریں نظر آ رہی ہیں، آنکھ بھی نظر آ رہی ہے، دیکھو ایسا منہ بنتا ہوا بھی آ رہا ہے نا، سب کچھ آ رہا ہے. بس یہ توجہ ہماری ہوتی ہے، جہاں سلام پھیرا ہوا سب کچھ غائب. کون پوچھتا ہے؟ اچھا دریا ہٹا دو، اوہ سنگ مرمر کے اندر، اب اس کے ڈیزائن کے اندر بلا وجہ منہمک ہو رہے ہیں. یہ ڈیزائن ہے، یہ دیکھیں یہ کس طرح سے لکیر جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے نا. یہ ہمارے ایک سلسلہ ہے. تو اس کا مطلب وہ نماز ہماری نماز ہی نہیں ہے، وہ روحانی نماز ہی نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے نا نماز جسمانی بھی پڑھنا ہے اور روحانی بھی پڑھنا ہے. اور روحانی اور جسمانی نماز تو ہم مطلب جسمانی نماز تو ہم پڑھیں، روحانی نماز تو ہم تبھی ہوگی جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی توجہ کریں گے، عمل کی طرف جانے کی طرف بڑھیں گے، تو یہ سارے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں آپ کہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سنا آپ نے. کس نے؟ خواجہ صاحب نے. قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء علیہ السلام سے لیا جائے گا، پھر اولیاء کرام سے لیا جائے گا، پھر ہر مسلمان سے اس نماز کا حساب ہوگا. جو اس حساب میں عہدہ برا نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا. اب دیکھ لیں، اب جس کی نمازیں پوری نہیں ہوں گی وہی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. اللہ کے ولی کی نماز تو پوری ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی نماز پوری نہیں ہو سکتی. مسلمان اور اللہ کے ولی میں تھوڑا فرق تو ہے نا. ولی کی قبر پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں بھائی ہم؟ کہ پتہ لگ جائے کہ یہ ولی ہے نا، اس قبرستان میں یہ اللہ کا ولی، اس لیے اس کو چادر چڑھا دیتے ہیں، یہ خاص بندہ ہے اللہ کا. صحیح، تو ظاہر فرق ہے نا، فرق ہے. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ نماز کے بارے میں انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ انبیاء نے نماز نعوذ باللہ چھوڑی تو نہیں ہے نا. کیا اللہ کے ولی چھوڑتے ہیں؟ وہ ولی نہیں ہوگا جو نماز کو چھوڑے گا. ٹھیک ہے، نہ انبیاء چھوڑتے ہیں نہ ولی. اب مسلمان آ جائیں، وہ تو اپنے من مانی سے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہے بالکل من مانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال ہی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور اگر نماز کے پابند نہیں ہیں تو پابند ہو جائیے. اچھا دوسری آپ نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ آپ کون؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دیتا ہے. کتنے؟ 7 پردے حائل کر دیتا. اب یہ پردے بھی کون سے ہوں گے یار؟ یہ تو سوچو یار، جو پردے حائل کیے جائیں گے، یعنی جس کی برکت سے جہنم کا اثر بھی اور تپش بھی اس کو نہیں ملے گی. یہاں تھوڑی گرمی ہو جائے تو برداشت نہیں، یہاں تھوڑی سردی ہو جائے تو برداشت نہیں. تو سردی اور گرمی یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں، یہ جہنم کے عذاب ہیں. سردی بھی اور گرمی بھی، یہ دونوں موجود ہیں، دونوں
موجود ہیں، یعنی سردی کا بھی عذاب جو ہے جہنم میں موجود ہے، اور گرمی کا بھی عذاب جو ہے وہ جہنم میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں تو سردیاں بہت ہوتی ہیں، مطلب سرحد کے علاقے میں۔ اب ہمارے بیچارے وہ پٹھان بھائی تھے، مطلب یہ کہ وہ اس پہ پہاڑی پہ چل رہے تھے، اور ٹھنڈ دبا کے ٹھنڈ تھی، ان کو بھی ٹھنڈ بہت لگ رہی تھی۔ کہیں تھوڑا سا پہاڑی کی ایک چوٹی پہ جا کے نا وہاں آگ جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی نا، تو جب آگ جلی تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو بیچاروں ٹھنڈ لگ رہی تھی، وہ جب آگ کے قریب ہوا تو بڑا اس کو سکون ملا۔ اس نے کہا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تیرا بڑا شکر ہے، تو نے یہاں آگ دی تو وہاں پر بھی آگ دینا، سمجھے نا۔ تو اب اس نے اس پر شکر ادا کیا حساب سے پہنچایا کہ یار اس سے جو ٹھنڈ تھی وہ ایک بہت بڑا عذاب سمجھ رہا تھا اس کو، وہ ایک لطیفہ تو آپ بن گیا ایک طریقے سے، مگر آپ سوچو تو صحیح نا یہ بات اس نے کیوں کی کہ یار میں تکلیف میں تھا، وہ تکلیف میری ٹھنڈ کی، ابھی ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے نا۔ کیا پہنے ہوئے بھائی صاحب؟ سویٹر پہنے ہوئے ہے نا، سویٹر بھی ہے، اوپر سے مطلب یہ قمیض بھی ہے نا، بنیان بھی ہے نا، ایک شلوار نہیں دو شلوار بھی ہیں، یا موٹا موٹا وہ بھی ہے، بائک پہ جا رہا ہے نا، آستین بھی مطلب کیا ہے وہ گلف بھی پہنے ہوئے ہے نا، اور جوتے بھی ہیں، موزے بھی ہیں، سردی سے بچ رہے ہیں جی نا۔ تو ہم سردی کو بھی عذاب سمجھتے ہیں اور ہم گرمی کو بھی عذاب، اور دونوں ہی عذاب ہیں، سیدھی سی بات ہے، دونوں عذاب ہیں جہنم کے اندر، اور اس کا بیچ کا راستہ وہ جنت ہے، صحیح ہے نا۔ دیکھو سبحان اللہ، انہوں نے کہہ دیا، یہی تو بات ہے نا، بات اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے، ہے نا۔ تو یعنی نہ ٹھنڈ نہ سردی، ہے نا، کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کی فضا۔ جب شب قدر ہوتی ہے نہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، معتدل ہوتا ہے نا، صحیح ہے نا۔ تو جب وہ پردے حائل ہوں گے نا، پردے حائل ہوں گے تو ایسے اس کو موسم ملے گا۔ اچھا اب آئیے ایک بات جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، ادھر سے برکت بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ لو، جھوٹی قسم کھانے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے نا، اپنے گھر کو اس نے ویران کر دیا، اپنے خاندان کو ویران کر دیا۔ آئیے دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں پڑھتا رہوں گا آپ سمجھتے رہیے گا، ورنہ میں رکوں گا بولتا رہوں گا، فائدہ کیا؟ اب دیکھو 12 تو بجنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے، اور اس سے خدا و رسول دونوں ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا آئیے اب اللہ کے دوستوں کی پہچان کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی پہچان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ اگر کسی میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ سنیں گے یا نہیں سنیں گے، یا رسمی سن کے گزار دیں گے؟ 3 چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ اب نمبر 1 سخاوت، نمبر 1 کیا ہے؟ سخاوت دریا جیسی۔ کیسی؟ سخاوت جو دریا جیسی ہو۔ اور آج میں نے ایک حدیث اس حوالے سے بیان کی تھی، سخاوت کے حوالے سے، وہ آپ کو کل یا پرسوں بیان آ جائے گا تو آپ اس میں سن لیجئے گا، کہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ راہ خدا میں بہت خرچ کیا کرتے تھے، ان کے بھائیوں کو ان سے شکایت رہتی تھی کہ کچھ اپنے لیے بھی بچا کر رکھا کرو، مگر یہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے باز ہی نہیں آتے۔ آخر ان کے بھائی بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس کا ہاتھ بہت ہی کھلا ہے، قیس کا جو ہاتھ ہے بہت کھلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا لیا اور ان سے معاملہ پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر، میں اپنی آمدنی سے اپنا حصہ لے کر باقی راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یعنی جتنی میری ضرورت ہے کہ بھئی میری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی، فرض کرو کہ میں نے 10,000 روپے کمائے، میری 5,000 میں ضرورت پوری ہو رہی ہے،
تو میں نے 5,000 تو اپنے لیے رکھ لیے, 5,000 میں نے صدقہ کر دیے, اپنے بھائی کو دے دیے میں نے. کس کو دے دیے؟ کسی ضرورت مند کو دے دیے میں نے, کہ میری ضرورت پوری ہو گئی. تو میری ضرورت پوری ہو گئی. اور ہماری کیا ہوتا ہے کہ ہماری پاس مطلب یہ کہ اتنی رقمیں ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس, مطلب لاکھوں کروڑوں خربوں روپے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس رکھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, صحیح ہے. اس کے دینے کے اندر کتنی کنجوسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے, کتنی کنجوسی ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے میرے میٹھے محترم اسلام, جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا کہ جو میرے جو آمدنی میں جو میرا اپنا حصہ ہے میں خالی وہ نکال لیتا ہوں, جو باقی جو بچتا ہے وہ میں اپنے پاس رکھتا نہیں, جمع نہیں کرتا, بلکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں, رائے خدا میں خرچ کر دیتا ہوں. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا, انفق ينفق اللہ علیک, انفق ينفق اللہ علیک, انفق ينفق اللہ علیک. خرچ کر, اللہ پاک مزید عطا فرمائے گا. خرچ کر کہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا. خرچ کر, اللہ تعالیٰ تجھے مزید عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا, بظاہر تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں نا, ہے نا, اللہ والوں کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں, مگر کیا ہے کہ جو بھی ان کو نعمت ملتی ہے وہ نعمت رائے خدا میں دے دیتے ہیں. یہ اللہ والوں کی پہچان ہے, یہ ایک اللہ والوں کی پہچان ہے. تو اگر یہ جب سخاوت کرتے ہیں تو دریا جیسی سخاوت کرتے ہیں. ان کو اگر ان کو خود کو ضرورت بھی ہوتی ہے نا, اپنی ضرورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, سامنے والی کی ضرورت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اچھا, دوسری بات اللہ والے کی کہ شفقت کے مانند آفتاب, یعنی سورج کی طرح وہ لوگوں پر شفقت کرتا ہے. اللہ اکبر, بالکل سورج کی مانند, اللہ اکبر. اور نمبر 3 تواضع, زمین کی طرح تواضع, بالکل بچ جاتا ہے, عاجزی ان کی ساری کرتا ہے. میں بڑا گنہگار, زبان سے نہیں, وہ دل کی گہرائیوں سے بھی کر کہتے ہیں. کسی کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے بھی کہتے ہیں, یہ نہیں زبان, میں بڑا گنہگار ہوں, بھی دل میں کہے گا تو بہت اچھا آدمی ہے, ہاں میں خوش ہوں گا اندر, ارے نہیں بھائی میں گنہ, ارے تم بہت اچھے یار, کہاں تم کام ہے یار, صحیح ہے نا. بلکہ میں تو ایک بات یہ کہوں گا کہ اگر کوئی نمازی آدمی ہو اور آپ کا دوست کوئی بے نمازی ہو, تو کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اس سے جو نا مطلب کیا نہیں کرنا, موازنہ نہیں کرنا. کبھی یہ نہیں کہنا کہ بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں, اس کے سامنے بولنا بھی نہیں گنہگار ہوں, صحیح بتا رہا ہوں. وہ بولا ہے بھائی کیا بات کر رہے, میں تو نماز نہیں پڑھتا, تو گناہ, اور تو جو ہے نا مطلب تو نماز پڑھتا ہے. اب جب یہ بات وہ کہے گا اور تمہاری توصیف اور تعریف بیان کرے گا, تو دل میں کیا پیدا ہوگا, تکبر پیدا ہوگا, اور اپنی مطلب ریاکاری پیدا ہوگی, سمجھے نا, ریاکاری پیدا ہوگی. میں اپنے آپ کو ذلیل وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں, اور کوئی حقیقت میں اس کو ذلیل کرے تو پھر تو وہ ڈنڈا لے کے مارے گا کہ تیری ایسی کہ تیسی کالی بکتا ہے, تیرے کو چھوڑ دو نہیں تو چیر کے تو کر دوں گا, تیرے کو یوں کر دوں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا تو کمی ہوتا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارے, ابے بھائی ایک مارا دوسرا بھی مار لے بھائی, تاکہ بیلنس برابر ہو جائے. دوسرا نہیں مار سکے گا, وہ دوسرا تھپڑ نہیں مار سکے گا, جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. تو جھگڑا ختم کرنا بھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کو بڑھانا بھی ہمارے ہاتھ میں. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے سے بھائی, ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ ان کی جو تعلیمات وہ تعلیمات ہے پیارے محترم بھائیوں, کہ ہمیں جو نا در حقیقت میں نا اللہ سے ملا دے گی. یہ بات یاد رکھیے. ہاں میں بتا دوں, دیکھیں ایک وہ شخص ہے جو عملیات کرتا ہے, ایک وہ شخص ہے جو ولایت کے راستے پہ چلا ہے. تو دونوں کے راستے جو ہے نا وہ مختلف ہیں, اور یہ مختلف آگے چل کر ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ آگے چل کر ہوتے ہیں. کہ ایک بندہ وہ صرف وہ پڑھائی کرتا عامل بننے کی, تو اس کو عامل ہی بننا ہے, اس کو ولایت کے راستے پہ سلوک کی منزل پر اس نے نہیں پہنچنا. اگر ایک وقت کے اندر اگر دو شخص سفر کرتے ہیں, ایک عامل بنتا ہے اور ایک ولی بنتا ہے, تو یہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ محدود ہے. کون سا؟ عامل کیا ہے؟ محدود ہے. وہ صرف اسی میں خوش ہوگا کہ میں نے جادو اتار دیا, میں نے آسیب اتار دیا, میں نے فلاں جادو کر کے ایسی کی تیسی کر دی, میں نے فلانا کر دیا, اس کا علاج کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا.
اس کے لیے بہت زیادہ اس نے ذکر اذکار کر کے اس کے معاملات بہتر کر دیے. کیا کر دیے؟ بہتر کر دیے. مگر اللہ کے ولی نے ایک نگاہ کر دی, سب کچھ بہتر کر دیا. تو کیا وہ ولی آگے نکل گیا؟ اللہ کا ولی آگے نکل گیا. تو ہم تو اس کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو عملیات کرتے ہیں, ہے نا, اس کو بہت نیک پارسا سمجھتے ہیں. اور پھر وہ کیا بتاؤں میں کہ وہ جعلی عاملوں کی کہانی آپ کو پتہ ہے. پھر وہ عورت بازی اور پھر دیگر بازیاں, وہ جو ہے نا گندگیاں ساری سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. گھروں میں گھس جاتے ہیں, خواتین کو سامنے بٹھا لیتے ہیں, انہی کی بچیوں کو لے کے بھاگ جاتا ہے. وہ پھر بولتا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہے, یہ سب کچھ کیا ہو گیا. وہیں ڈورے ڈل جاتے ہیں. کہیں تو ایسے ڈورے ڈل جاتے ہیں, ایسے مضبوط ڈورے ڈل جاتے ہیں, ایسے مضبوط, ہے نا. شادی شدہ خود ہے, بچوں کا ہے. وہ لڑکی بھی کہتی ہے گھر والی, میں تو اب شادی کروں اسے کروں. بھائی 2 بچے ہیں اس کے, شاید کچھ بھی ہو, میں تو اب اسی کے ساتھ رہوں گی. اس نے تو اپنا کام اتار دیا, اس نے تو اپنا کام اتار. تو اس طرح بڑے کام اترتے ہیں بھائی. تو پتہ یہ لگا کہ جو ایک عامل ہوتا ہے وہ نفسی کشی میں نہیں ہے, اللہ کا ولی جو ہے وہ نفس کشی میں. بات سمجھ میں آئی آپ کے کتنا فرق ہے؟ تو ہمیں ان راستوں پہ چلنا چاہیے. ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. ہمیں پیارے محترم اسلامی بھائیوں بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے, جنہوں نے کئی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اللہ اکبر. ارے ہمیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے پہ چلنا چاہیے, جہاں راستے پہ چل کر 75 بار جاگتی آنکھوں سے, جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس طرح حضور کا دیدار فرمایا. اللہ اکبر. جاری رہے گا انشاءاللہ. تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم صرف ایک موکل کو حاصل کرنے کے لیے ساری تک و دو میں لگے رہتے ہیں, ہے نا, تقدم میں ایک موکل. اور میرے غوث پاک کی بارگاہ میں ہزاروں موکل بیٹھے ہوئے, بھائی اشارہ کر دیں ہم کام کو نکل جائیں گے ان کی. مجال ہے کہ میرے غوث پاک نے کسی موکل کو کہا کہ جاؤ جا کے یہ کام کرو, یا نیت ہی کی ہو. مگر ہماری نیت یہ ہوتی ہے جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی چیز کا ہم عامل ہیں نا, ہماری یہ تو کہ اس کے موکل جا کے کام کریں, اور وہ کام کرتے ہیں. اور یہ کام کرنے کو بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے, یہ بات نہیں. مگر یہ ہمارا جو نا مطلب ہماری منزل نہیں ہے. میری بات سمجھے نا, ہماری منزل نہیں ہے. اور ہمارے اپنے ہی لوگ میں دیکھتا ہوں وہ عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ارے سب سے بہترین عامل تو آپ خود ہو یار, خود عامل ہو, تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہیں. حقیقت ہے اپنے مسائل آپ خود حل کر سکتے ہو, مگر نہیں, آپ جا رہے ہو وہاں پہ گلک کے اندر پیسے ڈال رہے ہو, آپ وہاں پر ہزاروں روپے بھی دے رہے ہو وہاں پر, اور بہت سب کچھ کر رہے ہو. ارے بھائی اللہ کا ذکر کرو, اللہ کے راستے میں چلو, ساری چیز ہو جائیں گے. حزب البحر آپ پڑھتے ہو, اور کیا چاہیے آپ کو یار. آپ کون سے راستے پہ چل رہے ہو؟ آپ ولایت کے راستے پہ چل رہے ہو. آپ صرف دعا کرو گے, بغیر پڑھائی کے بغیر کچھ کے سارے کام ہو جائیں گے یار. اب دیکھو نا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, کیا ان کا حال تھا؟ یہی حال تھا نا ان کا کہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کو اللہ کا ولی بنا دیا. تو اگر انہوں نے کسی جنات کو دیکھا تو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا تو وہ جل نہیں جائے گا. بتائیے, کہ ایسی آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ وہ کٹیا کے اندر جو نا پتلا دبا ہوا, ایسا کیا اور وہیں بھسم کر دیا انہوں نے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے کون سی آیت پڑھ لی؟ کوئی آیت پڑھی نہیں. اللہ کے اولیاء کرام صرف توجہ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی توجہ پر انہی کے ذریعے کرامتوں کا ظہور فرما دیتا ہے. اب بات سے بات نہیں بولتا چلا ہوں, 12 بج گئے. تو بہرحال اسی پہ اختتام کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ میں نے آپ سب کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ کسی نے میرے کو بتایا کہ نہال بھائی بابا لوگ جو نا پتہ نہیں کسی عاملوں کے پاس جاتے ہیں. میں جانے تو یار اپنے مسائل ہی حل کر رہا ہے, مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے, میں تو کسی کا مسائل حل کرنے کے لیے نہیں. ہاں دعا کی صورت میں بیٹھا ہوں اللہ کا ذکر کر کے, چلو بھائی ہو جائیں. مگر یہ
میں یہ نہیں سمجھتا کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی جو مجھ سے وابستہ بندہ ہو اور وہ حزب البحر کا عامل ہو تو اسے کسی عامل کی ضرورت ہو. میری بات سنیں, ارے پڑھو یار, بالکل ایک ٹائم میں پڑھ لو, 120 مرتبہ پڑھ لو یار ایک رات کے اندر, پڑھو 120 مرتبہ صرف حزب البحر پڑھ لو, جاؤ اجازت دیتا ہوں پڑھو, آپ سب کو اجازت ہے میری طرف سے, پڑھو, ہے نا, ٹھیک ہے نا, کیا مسئلہ ہے, ہو گئے عامل ہو گئے, آپ ایک ہی رات میں عامل ہو جاؤ گے, سیدھی سی بات ہے نا. فجر سے پہلے جو ہے وہ آپ ختم کر لیں حزب البحر کا, ختم ہو گیا آپ کا, اور بولیں ایک چھوٹی سی معمولی سی زکوٰۃ ہے. اور میں تو بہت آسان آپ کو زکوٰۃ دی ہے کہ فجر میں پڑھ لو اور مغرب میں پڑھ لو. لوگ وہ بھی نہیں پڑھتے, جب نہیں پڑھتے تو جگہ تھپڑے پڑتے ہیں, عامل ہو گئے تو پھر وہ پتہ لگا وہ تعویذ ہو گیا, وہ گھنٹے ہو گئے, اور وہ جادو ہو گیا, وہ فلانا ہو گیا, وہ ڈھمکا ہو گیا, تو یہ سبھی کوئی کچھ ہوگا بھائی. جب آپ کے پاس ڈیفینس کے لیے کوئی مضبوط چیز ہوگی, ہے نا, تو تبھی تو آپ دشمن کا جو وار روک سکو گے یا نہیں روک سکو گے. آپ کو پتہ نا وہ جو جہاز اڑتے ہیں اور دوسرے ملک پہ حملہ کرتے ہیں, اس کے لیے ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے, اس کو اڑانے کے لیے, میزائلوں کو اڑانے کے لیے, ڈرون کو اڑانے کے لیے, ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو کیا آپ نے بھی اپنے لیے میزائل سسٹم ابھی تک تیار کیا یا نہیں کیا ہے؟ روحانی نہیں کیا. کیوں؟ کہ آپ پڑھتے ہی نہیں ہو, آپ پڑھتے ہی نہیں ہو, آپ کو فجر کا پتہ نہیں ہے, آپ کی فجر ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے, آپ کی فجر ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہوش ہی نہیں ہے. اگر جاتی ہے جائے, پرواہ نہیں ہے. تو بھائی تو کہاں سے ڈیفینس سسٹم بنے گا آپ کا, یہ مجھے بتا دو. کوئی ڈیفینس سسٹم نہیں بنے گا. آپ کو ڈیفینس سسٹم بنانے کے لیے اپنے اوپر انتہا کی سختی کرنا ہوگی. کیا کرنی ہوگی؟ انتہا کی سختی کرنا ہوگی. اور ایسی انتہا کی سختی کرنا ہوگی کہ بس چاہے کچھ بھی ہو جائے, آندھی آئے, طوفان آئے, بیمار آتے ہیں تو بس نماز چھوٹ جاتی ہے. اب بھائی کیوں چھوٹ جاتی ہے نماز؟ بھائی کیوں چھوٹتی ہے نماز؟ ارے یہ تو وقت ہے ولی بننے کا, یہ وقت ہے اللہ کا پیارا بننے کا, اللہ کا محبوب بننے کا. ارے بیمار ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ایک بندے کو میں بڑی کوشش کی نمازی بن جائے, اب وہ نمازی بھی ہو گیا ماشاءاللہ, نمازی ہو گیا, پھر اس کو بیچارہ کینسر ہو گیا. اب اس کا کینسر کا علاج ہوا. اب وہ مجھ سے فون پہ بات کر رہا بیچارہ کہ نہال بھائی میرا چہرہ مجھے پہچاننے میں نہیں آ رہا, اور یوں ہیں وہ ہیں, اور کہہ رہا میں نماز بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. واہ کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ تو کہتے نا. مطلب بندہ اتنی تکلیف میں جبڑا کٹا ہوا اس کا بیچارے کا, ہے نا, ران کا یہ پتہ نہیں ہاتھ کا گوشت کٹ کے اس کو اندر لگایا ہوا اس کو, وہ بیچارہ اتنی تکلیف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے. اور ایک ہم اچھے خاصے مطلب, اور ہماری نماز کی پابندی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مقصد ہے جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ پھر نماز کے بغیر رہتا نہیں ہے. ہاں میری تو کبھی کبھی جو نا نماز جب آگے پیچھے ہونا شروع ہوتی ہے, میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, بے چینی بڑا اندر سے مطلب ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. کبھی سفر کے اندر, کبھی گاڑی والے رکتے نہیں ہیں سفر کے لیے, ہے نا, پنجاب میں جا رہے ہیں یا کہیں سفر کر رہے ہیں, بلکہ مدینے کے اندر بھی ایسا ہوا تھا, بلکہ عمرے پہ میں گیا تھا میں, تو نماز ہماری قضا ہو رہی تھی عصر کی, یقین جانے. تو وہ بندہ, اللہ کا بندہ, گاڑی نہیں روک رہا یار نماز کے لیے. اس کو بولے نا صلاح, نہیں جی تو صلاح ادھر ہی پڑھنا, مکے میں جا کے پڑھنا. ابے مغرب ہو جائے, کیا کریں گے بھائی. اچھا اب وہ کیا ہوا کہ جب مطلب یہ کہ عصر کا, اب دیکھو نماز, آپ عمرہ کرنے گئے اور تم نمازیں قضا کر رہے ہو وہاں سے. اچھا لوگ وہاں پر بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں, میں کیا بتاؤں, عمرے پہ جاتے ہیں, عمرے پہ لوگ نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں. اب میں کیا یار, مطلب تم جاتے ہی ہو, یہ بتاؤ یار, نمازیں قضا کرنے کے لیے عمرے پر. اب وہ کیا ہوا کہ میں مطلب اس کو بس والے کو, میری تو کھوپڑی گھوم جاتی تھی مطلب میں. پھر یہ ہوا کہ وہ مغرب سے کچھ دیر پہلے جو نا, وہ مجھے نہیں پتا یہ مکہ ہے, وہ گاڑی رکی جی, بولا ابھی آپ ہوٹل پہ پہنچ گئے. اب میں نے ہوٹل کون سا ہے بہرحال, اب میں نے کہا نماز کیسے پڑھا, ابھی تو روڈ پہ کھڑا کر دیا اس نے. اب ظاہر کو احرام تھا تو میں نے احرام کھولا اپنا ایسے کر کے, اور یہاں تو ظاہر کی تہمت بندہ ہوا تھا, احرام کھول کے میں نے بچھایا, نماز پڑھی. جب میں نے نماز پڑھی تو اوروں نے پڑھنا شروع کر دی, اوروں نے پڑھنا. اچھا ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے کسی کو نماز پڑھتے لوگ عمرہ کر کے آ رہے ہیں یار, جہاز کے اندر فجر کا وقت ہو گیا ہے اور میں وضو بنا کے بیٹھا ہوں, یار ٹائم ہوگا تو پڑھ لوں گا, میں ٹائم ہوگا تو پڑھ لوں گا. جیسے ٹائم ہوا میں نے نماز پڑھ لی, میں نے پڑھ لی تو ہو رہی چیز وہ بھی مجھ پہ گرم ہو گئی. آپ نماز پڑھ لیں, آپ سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. میں نے کہا معذور ہوں جو میں سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں, میں کہ میں تمہاری کیپٹن سے شکایت کروں گی. میں نے کر لینا شکایت بھائی, تیرے کو شکایت کرنی ہے تو. اور بولو تم سب گواہ رہے نا. تو خاتون بولی کیا کیا اس نے, انہوں نے نماز تو پڑھی ہے, اور صحیح کیا انہوں نے نماز پڑھی ہے, تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی. صحیح نا. تو ان لوگوں کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ جہاز کے اندر, ارے بھائی بلکہ میں تو کہ سعودی عرب کا جہاز لے لیا کرو بھائی, بہتر ہے کہ اس میں نماز کی جگہ ہوتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. صحیح نا. اب دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ہم پاکستان آتے ہیں تو قبلہ ہمارا پیچھے ہوتا ہے,
اور جب ہم پاکستان سے مدینے جا رہے ہوتے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی سمت ہوتا ہے. تو ہم وہاں بیٹھ کے بھی نماز چلو کھڑے ہو کے پڑھ لیں, پھر بیٹھ کے پڑھ لیں, کوئی مسئلہ حالت ہے, مجبوری ہے, سفر ہے, مسافر ہے نا ہم, تو چلو وہاں میں گنجائش کسی حد تک ہمیں مل جاتی ہے, مگر یہ نہیں کہ آپ جان مجھ کے نماز قضا کرو. کیا کرو آپ؟ نماز قضا. نماز تو آپ قضا, آپ کو تیمم کر لو, نماز پڑھو, صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ ایک بندہ نماز پڑھتا وہ سارے پڑھ لیتے ہیں. اب اس نے شور, کسی نے مجھے بتایا, پتہ نہیں حال پہ اس نے شور کیوں مچایا, مطلب نام نے میرے کو بتایا کسی نے, اس نے شور اس وجہ سے مچایا ہور ایسٹریس نے کہ تاکہ کوئی دوسرا نماز پڑھنے کے لیے بیچ میں نہ آ جائے. کہ ایک آدھا سارے شروع ہو جائیں گے, ایک آئیں سارے شروع ہو جائیں گے. تو بھائی اگر سارے شروع ہیں نا, تو یہ جتنا ایک گروپ ہے جا کے سارے دھاوا بول دیا کرو, نماز کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز. اور اب تو باقاعدہ, اب میں کیا بتاؤں کہ بندہ عمرے پہ جا رہا ہے تو وہ جو LCDs لگی ہوتی ہیں, لوگ اس میں پکچریں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض مطلب کنٹرول ہاتھ میں نہیں ہوتا تو وہ اندر سے جو ہے وہ کنٹرول روم سے وہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ قطر ایئر لائن سے میں آ رہا تھا تو اس نے لگا دیا, تو اس میں دیکھا تو وہ تمام رومانٹک سین چل رہے, تو میں تو چلایا پورے جہاز کے اندر, میں نے یار ہم عمرہ کر کے آ رہے تو ہمیں کیا دکھا رہے ہو بھائی, ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, ہم تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو ایسا چلایا میں ادھر, وہ ٹھک کر کے اس نے بند کر دیا اس کو. جب میرا نہیں, وہ سبھی کا بند ہو گیا, سمجھے نا. پھر انہوں نے مطلب کوئی چور لگا دیا ادھر, صحیح ہے, کیونکہ وہ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. اچھا سعودی عرب میں کنٹرول ہوتا ہے اب تو مطلب, اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس LCD کے اندر صرف وہ جہاز لگا دیتا ہوں کہ وہ جہاز ہمارا کتنا کلومیٹر چل رہا ہے اور ہم کہاں تک پہنچ جاتا ہے نا. اور یہ ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں, جدہ پہنچنے والے ہیں, کتنا ٹائم ہو گیا, کتنا, وہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, موسم ساری چیزیں وہ اسی کو دیکھ لیا, بس ٹھیک ہے, بس صحیح. باقی یار درود پاک پڑھتے رہو نا یار, اللہ کا ذکر کرتے رہو نا, سفر کرتے رہو, کیونکہ ہم تو قبر کے اندر ہیں. کس کے اندر ہے؟ جہاز تو قبر ہے, اگر کریش ہو گئے تو کوئی بچنے کے چانسز ہیں؟ ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں, ہے نا. کیا کہتے ہیں جب اندر جاتے ہیں, خدا حافظ, خدا ہی حافظ. اب تمہارا اتر گئے تو خیریت سے صحیح ہے, نہیں تو گئے. اب بتاؤ نا, کتنے 36,000 کی بلندی پہ تو آپ کا سعودی عرب کا جہاز جاتا ہے. یہ کیٹیگری ہوتی ہے 36,000 38,000 نا, یہ ہوتا ہے مطلب. تو اب یہ ہوتا ہے مطلب اب اتنی بلندی پہ وہ جہاز جاتا ہے. اب وہ وہاں سے گرے گا تو کیا کچھ بچے گا؟ کیا بتا دیں, جہاز کا کچھ نہیں بچے گا, ہمارا کیا بچے گا ہے. یا تو اگر چھری کی دھار لگ گیا تو ہاتھ کٹ جاتا ہے, گردن پہ رکھ کے تھوڑا سا زور دو تو گردن ہی کٹ جائے گی, سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال وہ بات سے بات میری نکل رہی ہے, آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ چلیں آج چھٹی شریف کے چند اشعاری پڑھ لیتے ہیں, کیا کریں, پڑھ لیں, پڑھیں. میں یار میں چاہتا ہوں, اصل میں عرس کا ہمارا تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا 12:10 ہو گئے, مگر اتنی قیمتی باتیں بھی تو آپ کے سامنے ہو گئی نا, اتنی اچھی باتیں بھی تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اور ماشاء اللہ, تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ہم اپنے اصل راستے پہ چلیں, ٹھیک ہے نا. اگر کسی بھائی کو جو میرا ارادت مند ہو نا, جس کو عامل بننا ہو, تو بے شک مجھ سے رابطہ کر لے, میں وہ بھی اس کو عامل بنا دوں گا, مسئلہ نہیں ہے. مگر عامل جو ہے نا وہ ہماری منزل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہماری عامل بننا منزل نہیں ہے. مگر بڑے شوقین ہوتے ہیں, تعویذ گھنٹے کرنے کے شوقین بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. سکھا دوں گا, مجھے سارے آتے ہیں کام, یہ بات نہیں کہ نہیں آتے, مجھے سب آتے ہیں کام. ہاں, کیونکہ میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں, اور کوئی چھیڑتا تو اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, یہ تو ہے میرے اندر, ٹھیک ہے نا. اور یہ ادارے کو ہونا بھی چاہیے, صحیح ہے نا. تو ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں, اور کوئی اگر کوئی عامل ہمیں چھیڑے, کوئی جنات ہمیں چھیڑے, تو ہم تو چھوڑتے نہیں ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے, وہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جلا دے جناتوں کو حزب البحر کی برکت سے, ایک بار پڑھیں گے اپنا نے کتنے ہزاروں جنات جل جائیں گے جو سامنے ہوں گے. ایک تو پہلے بھاگ جائیں گے, اور جو ڈھیٹ بن کے کھڑا رہے گا وہ جل جائے گا. ہاں, خاصتر ہو جائے گا, بالکل ہی ختم ہو جائے گا, خلاص ہو جائے گا. تو اپنی ہنڈیا تو پکاؤ پہلے, کچی ہنڈیا سے کچھ نہیں ہوگا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ کچی ہنڈیا سے کچھ نہیں ہوگا. ہنڈیا پکائیں جس میں لذت آئے, جس میں کیف آئے, جس میں لطف آئے, جس میں ذائقہ آئے. یہ ساری چیزیں اسی میں آ گئی, ساری چیزیں اسی میں آ گئی. چلیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہٹا دیں بھائی, اور جتنے بھی آ جائیں میرے پاس, جو میرے اپنے آ جائیں, سارے میرے اپنے ماشاءاللہ, مطلب جن کو میں نے خاص اجازتوں سے ان کو دیا ہے میں نے, وہ آ جائیں. اور میرے اپنے نوازا ہے, میں کہاں نوازنے والا ہوں, میں تو صرف کیا ہوں, کسی کا بندہ ہوں, کسی کا بندہ ہوں, کسی کا بندہ ہوں. میرے خواجہ